صوبوں کے اندر بھی سارے قومیں جمع ہیں، کیا بلوچستان، کوئٹہ، سرحد، کشمیر، پنجاب تو ہے ہی، سندھ، سب جگہ، ہر جگہ ہماری تبلیغ ہے، چائنا بھی جمع، باہر تو خیر ہے، یعنی میں اپنے وطن کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں تو لوگ جماعت والے کہتے ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ آپ کو جانتے ہیں. میں نے کہا باول نگر سے ابھی کوئی جماعت والے کہتے تھے، ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ جی کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی باول نگر سے. کہا مولانا جیر صاحب کے وہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بس اب سارا اسپیشل کمرہ آپ کے لیے، برتن ہمارے ہوں گے، اور یہ وہ سب کمرہ شمرہ کہتے ہیں. ایسا پروٹوکول انہوں نے دیا. ان کے یار مولانا کے حضرت کے یہاں سے آپ آئے ہیں بھائی، وہ حضرت کو جا کے خبر دینا، دعا کرانا پڑ لے. اللہ کا بہت شکر ہے. اس مہاجر کی قربانی ہے والد صاحب کی، ہجرت کر کے یہاں آئے اور فرماتے تھے یہاں پوری سلطنت تمہاری بچھا دی، ہر قوم ہر برادری سب کے ساتھ تعلق محبت ماشاء اللہ. والد صاحب کی قربانی وارث بھی اچھا ہو تو سارے چاہنے لگ جاتے ہیں. صاحب کی اصل خصوصیت یعنی آپ سمجھے ہمارے ساتھ جو میرے پر احسان ہے کہ مجھے دنیا داری سے بچایا. دنیا داری نہیں کرنا، نہ طالب علمی میں نہ ٹیوشن پڑھانے دی، نہ امامت کرنا منع. طالب علمی میں نہ تم ٹیوشن پڑھاؤ گے نہ امامت کرو، حالانکہ ہم سخت ضرورت مند تھے، سخت ضرورت. یعنی میں بتا نہیں سکتا کہ کس قدر ہم ضرورت، اور اتنی دور جگہ سے جہاں نہ کوئی جاننے والا، کچھ کراچی اور کہاں باول نگر، اس وقت تو بہت دور تھا. یہ وسائل نہیں تھے، سوائے ٹرین کے کوئی چیز جاتی نہیں تھی. بسیں ہمارے سامنے شروع ہوئی، اس سے پہلے بس بھی کوئی نہیں جاتی، وہ بھی سوات وغیرہ والوں نے شروع کی تھی. پنجاب سے تصور بھی نہیں. اس سخت ضرورت، چائے کے پیسے نہیں ہیں، ایک ہفتہ چائے پینے کے لیے 4 آنے کی چائے وہ نہیں ہے، لیکن امامت کی اجازت نہیں کہ نہیں یہ تمہیں دنیا کا چسکا لگ جائے گا. یہ نہیں کرنا. فاروق آئے تو سرکاری نوکری نہیں کرنی تھی، اسے جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ہر مولوی کو مل رہی تھی، اچھی تنخواہیں تھی. کتنے علماء اچھے چلے گئے وہاں، فنا ہو گئے اس لائن میں. اور میں نے BA بھی کیا ہوا تھا، اور پلس میں یہ بھی تھا کالج میں بھی مجھے جو ہے نا وہ مل سکتی تھی لیکچرشپ. میں نہیں، بھوکے رہو جی، بھوکے رہو 3 دن زندہ رہو، بھوکے رہو، لیکن شیر کی طرح رہو. کسی افسر کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں پھر تمہیں، ورنہ تم سب کو سلام کرو گے. نہیں، نشان نہیں ہے عالم کی. بھوکے رہو. والدہ نے کہا کہ پوری زندگی آپ کی بھی قرضے میں گزری، اب بچوں کی بھی ایسے گزرے گی. میں نہیں، اللہ بہت دے گا ان کو، بہت دے گا، فکر نہیں کرو. اس سے انہوں نے جو بچایا نا، میں آج حیرت کرتا ہوں. آج کراچی میں ہمارے ساتھ جو لوگ تھے، اس وقت کراچی ترقی شروع ہوئی تھی. اس وقت ہمارے دور میں یہ 70-80 کی دہائی میں اصل کراچی کی ترقی شروع ہوئی. لوگ باہر نکلنے لگے، آنے لگے، اور آبادیاں شروع ہوئیں. تو ہر جگہ سستی تھی، معمولی قیمتوں پر اچھی کالونیوں میں پلاٹ ملتے تھے. تو وہ کچھ علماء کرام جو پڑھتے بھی تھے یہ کام بھی کرتے تھے، پلاٹ خرید لیا، ادھر کر دیا، ادھر کر دیا. اس زمانے میں موٹر سائیکل لیے پھرتے تھے، اس زمانے میں جب سائیکل کا تصور بھی نہیں. آج ہم کراچی جاتے ہیں، وہ روتے ہیں مل کر کہ ہم نے برباد کر لیا اپنے آپ. آپ نے کبھی توجہ ہی نہیں کی. آپ چاہتے کتنے پلاٹ لے لیتے. آپ کی سمجھ بوجھ تھی، آپ انگریزی بھی جانتے تھے، سارا کچھ جانتے تھے، کسی کی سمجھ بھی رکھتے تھے. آپ نے نہیں. آج ہر گھر آپ کو کہتے ہیں آپ ہمارے گھر ٹھہرے. یعنی کراچی میں ہمارے دوستوں میں جب بھی کوئی گھر بناتا ہے تو میرے نام پر ایک کمرہ بناتا ہے، اور میں چاہے نہ جاؤں لیکن میرے نام کا کمرہ ہے. اس کا ایسا سیٹ اپ ہے کہ میں ہوں، میرے دوست 10 آئے 20 آئے، ان میں رکاوٹ نہیں. کتنے گھروں میں ہے، لیکن میں کسی میں جاتا ہوں، کسی میں نہیں جاتا، اپنی مرضی ہے میری کہاں ٹھہرتا ہوں. اب اتنے مہنگے پلاٹ ہو گئے لیکن کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتے ہیں پھر مہنگے سستے زمانے کو نہیں دیکھتے.
پھر مہنگے زمانے میں بھی آپ کو نعمت مل جائے گی، مہنگے زمانے میں نعمت مل جائے گی، ورنہ سستے زمانے میں نہیں ہے۔ اب ہم مہنگے زمانے میں ہم نے خانقاہ کی جگہ لی ہے، بڑی مہنگی جگہ لی، کروڑوں روپے اس پر لگ گئے، لیکن اب بن گئی خانقاہ ماشاءاللہ کراچی میں بہترین خانقاہ ہے، اور اب وہاں پر رہنے سہنے کا پورا نظام ہے اس کا، اللہ کا شکر۔ کتنی جگہ ایسی بن گئی۔ تو یہ سستا مہنگا ان کا فضل چاہیے، مہنگے زمانے میں دینا چاہیں گے تو مہنگے میں دے دیں گے، نہ دیں گے سستے میں نہیں ہوگا، سستے میں نہیں ہوگا۔ یہ والد صاحب نے یہ جو دنیا سے بچایا نا ہمیں، تو پھر یہ ہوگا کہ مزاج ہی ختم ہو گیا۔ اس کو کتنا فیلڈ میں کتنے لوگ کہتے ہیں جی یہ، بلکہ کئی الحمدللہ کاروباری دوست کہتے ہیں یار ہم آپ کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں، میں اتنے فیصد اپنے کاروبار میں، آپ کا پیسہ نہیں لیکن وہ آپ کو میں کرنے، میری طرف سے اجازت نہیں، میں ایسا کوئی سبب نہیں لینا چاہتا کہ جو میرے دل پر تکیہ کر لوں، جس پر میں تو اللہ کے نام پر جیتا ہوں، ضرورت ہوتی میں دعا کر دیتا ہوں، پوری ہو جاتی، ہم تو اس پر جیتے ہیں، کیونکہ من حیث لا یحتسب من یتق اللہ یجعل مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان نہیں۔ تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں یعنی آپ کے وہ چیزیں جہاں سے رزق آتا ہے یہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ ہوگا کہ آپ کا تصور بھی نہیں ہے، من حیث لا یحتسب۔ اب ایک چھوٹی سی مثال، میں جب یہاں آیا تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ برف استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، تو فریج کی بڑی ضرورت تھی۔ اس زمانے میں فریج 14,000 کا آتا تھا، 14,000 کا فریج کیسے لیں بھائی؟ اور میری بڑی خواہش تھی کہ جلدی فریج آ جائے تاکہ والد صاحب، ایک تو گرم تھی، ٹھنڈی بہت، یعنی اتنی ٹھنڈی استعمال کرتے تھے کہ جو تربوز ہے اس کے اندر بھی برف ڈالی جاتی تھی، دہی میں بھی برف ڈالی جاتی تھی، کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے کے تھے، -20-25 ڈگری میں رہنے والے، تو جو دہی کھاتے نا روٹی سے، اس میں برف ڈالنی پڑتی تھی، پھر استعمال کرتے تھے، لیکن برف کی وجہ سے ان کا سینہ جم جاتا تو پھر طبیعت خراب ہو جاتی۔ کیا کریں بھائی، پولیس کہاں سے آئے؟ ہماری تو اتنی تنخواہ نہیں تھی، 1,200 روپے میری تنخواہ تھی، ان میں مجھے شادی بھی کرنی تھی، کیا کریں بھائی؟ خیر اللہ سے مانگتے رہے۔ مجھے ایک دن فون آیا، 6 مہینے اب سال گزرا ہوگا، مجھے ایک فون آیا بنوری ٹاؤن سے، جی آپ جلیل احمد آپ کا نام، جی آپ یہاں کے فلاں دور کے فاضل ہیں، یار آپ کی ایک امانت رکھی یہاں پر، اس کو 1 سال ہو گیا، ہم آپ کی تلاش کر رہے ہیں، یار بندہ کہاں ہے، لیکن وہ نمبر نہیں، وہ نمبر تھا نہیں، اس بعد میں نمبر آنے کے بعد لگا یہاں نمبر، اب آپ کا فون نمبر ملا ہے۔ میں کہ کیا؟ یا کچھ افریقی طالب علم تھے جو آپ سے خارجی اوقات میں پڑھتے تھے، یہ میرا ایک مشغلہ تھا پڑھانا چھوٹے بچوں والوں کو، یہ ہمارا مشغلہ تھا، فی سبیل اللہ، جو کہتے جی مجھے فلاں کتاب پڑھا دو، میں ٹھیک ہے آپ عصر کے بعد پڑھ لیں، بعد میں تہجد کے ٹائم بھی میں نے پڑھا ہے۔ تو وہ یہاں سے گئے تو تمام استادوں کو ہدیے دے کے گئے، وہ امیر کبیر لوگ تھے، وہ تو ہم افریقہ گئے تو پتہ چلا کہ مرسیڈیز گاڑیاں ان کے گھروں میں کھڑی ہیں، جو یہاں پر درویش ہمارے ساتھ تھے، بڑے بڑے لوگ، سونے کے تاجر، ہیرے جواہرات کے تاجر، تو افریقہ گئے پتہ چلا بھائی یہ بیچارے وہاں، ہم تو ان کو مسکین سمجھتے، تو وہ ہدیہ دے کر گئے، تو آپ کا لفافہ بھی دفتر میں رکھا ہے بنوری ٹاؤن کے، تو یہ آپ کو بھجوانا ہے، اور پھر میں نے وہ ایڈریس بھیجا، میں کہا منی آرڈر سے چلتے تھے، 14,000 روپیہ آئے، فوراً فریج خریدا آپ بھائی، اب بھائی اتنے خوش ہوئے، یہ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ہمارے ابا ایسے بولتے تھے، یہ کیسے، کہ یہ فریج ہے وہ ٹھنڈا ہوگا، وہ خوش ہوتے تھے، پھر اس میں ہم فروٹ وغیرہ رکھ دیتے، دہی رکھ دیتے، تو ٹھنڈی ٹھنڈی آتی، تو برف نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نقصان بھی نہیں ہوتا۔ من حیث لا یحتسب، سے کہتے کہ ایک کاروبار ایسا ہے جو کبھی خسارے ہوئے، تقوی کا کاروبار، کہ آپ تقوی اختیار کرو، گناہ سے بچو، آپ کی رزق روٹی آسان ہو جائے گی۔ من حیث لا یحتسب دیں گے، ایسے کام ہو جائیں گے خیال بھی نہیں رہے گا آپ کو، مفت میں آپ کے کام ہو جائیں گے، مفت میں کام ہو جائیں گے۔ من حیث لا یحتسب، یہ
تو یہ اللہ کا شکر ہے. تو والد صاحب نے یہ جو کام کیا نا، میں بہت بڑا احسان ہے، اور تو بہت احسان والدین نکل نہیں سکتے، لیکن یہ خصوصی طور پہ یہ تربیت کی کہ دنیا کا چسکا نہ لگے. یہی وجہ ہے. کتنے دنیا دار آتے ہیں، لوگ خرچ بھی کریں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے. آپ شکریہ جی، آپ نے ہمیں موقع دیا خرچ کرنے، ورنہ تو دیکھیے منت منع کی خدمت سلطان ہما کو نہیں، کہ اس بات پر احسان نہ جتاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو. منت ازو شناخت کی خدمت گزاشتہ، بادشاہ کے احسان ہے کہ تمہیں استعمال کر رہا، ورنہ اس کو خادموں کی کوئی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی کمی ہے اپنے نظام چلانے کے لیے؟ کوئی کمی نہیں. اگر وہ کسی سے اپنے دوست سے کام لے رہا ہے تو اس کے لیے آسان ہے بھی پیدا فرما رہا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. اس کا نظام بھی بناتا ہے، کہاں کہاں لے جانا ہے، کس طرح لے جانا ہے، سب ان کا نظام ہے. پہلے میں ایک جگہ پر گیا تو ایک دوست وہاں پر، وہ امیر کے، تو وہ بھی وہاں پر مل گئے. تو انہوں نے کہا لگا کہ حضرت آپ یہاں؟ میں کہ ہاں، یا سیٹھ آتا ہے یا درویش آتا ہے، بیچ والا یہاں کوئی نہیں آ سکتا. تو اچھا جی. ہاں میں کہا یہ جس کا یہ مالک ہے نا جی، ہمارا دوست ہے. انہوں نے کہا جی حضرت تبرک کے لیے ہمارے یہاں آ جانا. میں کہ سیٹھ آتے ہیں درویش، بیچ والا نہیں.